السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. یہ دو آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران سے لی گئی ہیں اور ان کا بسم اللہ کو شمار کرتے ہوئے نمبر 103 اور 104 ہے۔ پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لاتے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، اسلام لانے والے ہو اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کرنے والے ہو۔ ان دو آیات، اس آیت میں دو احکام جاری فرمائے گئے اور دونوں احکامات کے ساتھ ایک ایک سوال دل میں اٹھتا ہے۔ فرمایا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق کیا ہے، کیسے تقوی کا حق ادا ہوگا؟ دوسرا ارشاد یہ ہے کہ ہرگز نہ مرو جب تک تم مسلمان نہ ہو، اور مرنا اپنے اختیار میں نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہم اپنی موت پر اختیار رکھیں گے، کس طرح اس حکم کی اطاعت کر سکتے ہیں جبکہ ہمیں علم نہیں کہ کس وقت ہمیں موت آ جائے۔ تو در حقیقت اس آیت کے یہ دونوں ٹکڑے جو یہ دو سوال اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کا جواب ہیں۔ اگر تم خدا کا ویسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے تو اس کے نتیجے میں تم ہمیشہ اپنے نفس کی ایسی نگرانی کرتے رہو گے کہ جس سے تم اپنے آپ کو ہر وقت اطاعت کی حالت میں رکھو گے۔ یہاں مسلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اسلام لے آؤ، کیونکہ مخاطب ہی مومنوں کو فرمایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تمہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ اسلام کی حالت میں مرو۔
اور اس حالت کے سوا کسی اور حالت میں نہ مرو۔ تو یہاں اسلام لانے سے مراد اطاعت ہے، خدا کی اطاعت کو اختیار کرنا اور خدا کے سپرد رہنا۔ تو تقوی کا حق یہی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تقوی کا حکم ہے لیکن علم نہیں کہ تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے، ان کے لیے یہ آیت ان کے اس سوال کا عمدہ جواب پیش کرتی ہے کہ تقوی اس طرح اختیار کیا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ نگران رہو کہ کسی وقت بھی ایسی باغیانہ حالت نہ ہو کہ اگر اس حالت میں تم مر جاؤ تو تم پر اس آیت کا مضمون صادق نہ آ سکے۔ اور یہ جو مضمون ہے اپنی زندگی کی ہر حالت کی نگرانی کرنا، یہ ایک بہت ہی مشکل مضمون ہے، کیونکہ بسا اوقات انسان ماحول سے پیدا ہونے والے اثرات کے نتیجے میں جو رد عمل دکھاتا ہے وہ رد عمل تقوی سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اور سپردگی کا رد عمل اسے نہیں کہا جا سکتا۔ چنانچہ دنیا میں جتنے بھی عوامل انسان کی فطرت پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کا تجزیہ کر کے آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر عمل کے نتیجے میں انسان کا رد عمل بالعموم توازن سے ہٹ کر ہوتا ہے، اور جہاں بھی انسان توازن کھو بیٹھے وہاں تقوی کی راہ گم ہو جاتی ہے اور ایک باغیانہ حالت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس مضمون کو مزید گہرائی میں جا کر اگر باریکی سے اس کا مطالعہ کریں تو یہ مضمون نہ صرف یہ کہ زندگی کے ہر لمحے پر حاوی ہے، بلکہ ہر لمحے پہ نگرانی کا طریق بتاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی عام حالت میں بغیر کسی ہجان کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کئی قسم کی خبریں مل سکتی ہیں، کئی قسم کے معاملات اس سے ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی بلا وجہ اس کو غصہ دلا سکتا ہے، اس کے مزاج کے خلاف بات کر کے اور بلا وجہ چڑھا کر، یا ایک ایسی خبر دے کے جس سے اس کا نقصان ہوتا ہو اور بدتمیزی کے انداز میں دل دکھانے کی خاطر اس کو اگر کوئی بری خبر دے تو عام جو ایسی خبر کے نتیجے میں اثر ہے اس سے کہیں زیادہ شدت کا رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ جو رد عمل ہے اس میں اکثر انسانوں کو اختیار نہیں ہوتا کہ اس رد عمل کو متوازن رکھیں۔ اگر ایک انسان کسی عمل سے کسی کو تکلیف دیتا ہے اور غصہ دلاتا ہے، مثلا ایک چپیڑ کسی نے مار دی، تو فوری رد عمل یہ ہوگا کہ میں اس کو 10 چپیڑیں ماروں۔ ایک گالی دی تو ایک گالی کے جواب میں ایک گالی دے کر انسان رکتا نہیں، بلکہ 10 50 100 گالیاں دے کر بھی بعضوں کے دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ ایک ٹھونکا لگا دیں کسی کو تو وہ بعض دفعہ اتنی ذلت محسوس کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مار مار کے کچھ عمر جب تک نہ نکال دے اس کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو رد عمل کی حالت ہے وہ باغیانہ حالت ہے، وہ سپردگی کی حالت نہیں۔ اس حالت میں اگر کوئی جان دے دے تو وہ اسلام کی حالت میں جان دینے والا نہیں ہوگا۔ ایک لطیفہ حضرت مسلم موعود اس سلسلے میں سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک بہت موٹا تازہ پہلوان اکھاڑے سے آ رہا تھا، خوب مالش کی ہوئی اور اس کے سر منڈایا ہوا، اور ٹینڈ کہتے ہیں جب بال بالکل نہ ہوں اور چکنی چپڑی کھوپری نظر آتی ہو، تو اس کی ٹینڈ چمک رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک کمزور نحیف انسان جو اس کی پھونک کی مار بھی نہیں تھا وہ چلا آ رہا تھا۔ اس کو اس کی یہ چمک، اس کا چمکتا ہوا سر صاف شفاف دیکھ کر شرارت سوجی اور اس نے بھرے بازار میں اچھل کر اس کو ایک ٹھونکا لگا دیا۔
وہ جو اس کو ہم پنجابی میں ٹھونگا مارنا کہتے ہیں، ٹھونکا ہی غالباً اردو میں اس کا لفظ ہے، بہرحال انگلی سے اس نے الٹی کر کے تو یوں سر پہ ایک ٹھونکا لگایا۔ اس نے جو مڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے، سارا بازار ہنس پڑا۔ غصے میں آ کے اس کو اتنا مارا کہ نیم بے ہوش کر دیا۔ اس کے جب مار بیٹھا تو اس نے کہا کہ پہلوان جی آپ جتنا مرضی مار لیں، جو مجھے اس ٹھونکے کا مزہ آ گیا وہ آپ کو نہیں آ سکتا۔ اب یہ ہے تو لطیفہ، مگر اس میں گہرا فطرت کا راز بیان ہوا ہے۔ ایک شخص کو بظاہر ایک ٹھونکا لگتا ہے، لیکن وہ ایسی ذلت محسوس کرتا ہے اس کے نتیجے میں، اس قدر خفیف ہو جاتا ہے، دنیا کی نظر میں سمجھتا ہے کہ میں بالکل ذلیل اور رسوا ہو گیا ہوں۔ تو جو دل کا رد عمل ہے اس کے نتیجے میں وہ پھر بیرونی رد عمل دکھاتا ہے، جو ہمیشہ یعنی ایسے آدمی کے سوا جو تقویٰ کا حق ادا کرنے والا ہو، ہمیشہ حد سے بڑا ہوا رد عمل ہوتا ہے اور اعتداء میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک خوشی کی خبر آپ سنتے ہیں، اس پر بھی جو رد عمل ہوتا ہے وہ بھی ایسی صورت اختیار کرتا ہے۔ بعض لوگ خوشی کی خبر سن کر اچھلنے لگ جاتے ہیں، بےہودہ لغو حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں، شیخیاں بھگانے لگتے ہیں، بغلیں بجاتے ہیں، عجیب عجیب پاگلوں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ خوشی کی خبر سنیں یا خوشی کا کوئی موقع دیکھیں، کسی پر فتح حاصل کریں یا اچانک کوئی بڑا منافع حاصل ہو، ہر ایسی حالت میں انسان اپنے رد عمل میں حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ اس کی اسلام کی حالت نہیں ہے۔ غم کی خبر دیکھیں تو بالکل نڈھال ہو کر اس غم کے اثر کے نیچے دب جاتے ہیں۔ خوف کی خبر سنیں تو خوف سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کافروں کی حالت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے فرح فخور، وہ چھوٹی سی بات پر بے حد خوش ہو جانے والے اور معمولی سے حاصل کے نتیجے میں بے حد فخر کرنے لگ جاتے ہیں، اچھلتے ہیں اور اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو در حقیقت ہر روز ہر لمحہ جب بھی ہم پر بیرونی عوامل اثر انداز ہوں، وہ وقت ہے تقویٰ کا حق ادا کرنے کا، اور اس وقت انسان اکثر بے خبری کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی بیدار مغزی کے ساتھ اپنے نفس پر غور نہیں کرتا کہ مجھ سے جو سلوک کیا گیا ہے یا جو کچھ مجھے اطلاع ملی ہے یا جو تبدیلی میرے حالات میں پیدا ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اگر میں خدا کی نظر میں رہنے والا انسان ہوں، یہ معلوم ہو کہ میں کون مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کیسا رد عمل دکھاؤں گا۔ خدا کی نظر میں رہنے والا انسان ہمیشہ معتدل ہوتا ہے، اس کا رد عمل کبھی بھی حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ اگر ایک ایسے انسان کی موجودگی میں جس کا آپ پر رعب ہو، جس کی ہیبت آپ کے دل پر طاری ہو، کوئی شخص آپ کی بے عزتی کرے، تو آپ ہرگز اس طرح اس کو گندی گالیاں نہیں دیں گے جس طرح علیحدگی میں وہ بے عزتی کر جائے۔ اس وقت آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو بڑا دبا دبا اور گھٹا گھٹا رد عمل دکھائیں گے، ورنہ اس کی بھی بے عزتی ہوتی ہے جس کی موجودگی میں آپ حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ ماں باپ کی موجودگی میں بچوں کا رد عمل اور ہوتا ہے، ماں باپ سے علیحدگی میں اور رد عمل ہوتا ہے۔ ایک صاحب جبروت بادشاہ کے حضور درباریوں کے ساتھ اگر کوئی حرکت ہو، ان کا رد عمل بالکل اور ہوگا، اور گلیوں میں بازاروں میں چلتے ہوئے انہی درباریوں سے اگر کوئی بدسلوکی کرے تو ان کا رد عمل بالکل اور ہوگا۔ بس تقویٰ کا معنی یہ ہے، اور تقویٰ کا حق ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ زندگی کی ہر وہ حالت جس میں آپ کے اوپر کسی قسم کے عوامل کار فرما ہوں، آپ کی عام حالت میں تبدیلی پیدا کرنے والے کوئی بیرونی محرکات ہوں، اس وقت اپنے رد عمل کو اس طرح دیکھو
کہ جیسے تمہارے علاوہ خدا بھی اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ان معنوں میں خدا کے سامنے رہو تو یہ تقوی کی حالت ہے جس کا دوسرا نام اسلام ہے، یعنی عملی دنیا میں ہر وقت خدا کے حضور سر بسجود رہنا اور اس کی اطاعت کے اندر رہنا، اس کی فرما برداری اور اس کی سپردگی میں رہنا۔ بس یہ چھوٹی سی آیت دو سوال اٹھاتی ہے، اور یہی آیت انہی دونوں سوالات کا جواب خود دیتی ہے، لیکن اس کی مزید تفصیل اس کے بعد آنے والی آیت پیش فرماتی ہے، اور اسلام کی ایک اور تصویر ایسی کھینچتی ہے جس کی طرف از خود محض اس آیت سے توجہ مبذول نہیں ہوتی۔ وہ مضمون جب تک کھولا نہ جائے انسان پر از خود نہیں کھل سکتا۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اگر تم تقوی کا حق ادا کرنے والے ہو، اگر تم اس کے نتیجے میں یہ تسلی پا جاتے ہو کہ تم اس حالت میں جان دو گے جو سپردگی کی حالت ہے، تو پھر جو کسوٹی ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں اس پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھو۔ اور اسلام کے جو حقیقی اور بنیادی معنی ہیں وہ ہم تم پر کھولتے ہیں، اور یہ دیکھو کہ کیا تم ان معانی سے انحراف تو نہیں کر جاتے۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، حقیقی اسلام یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑے رکھو، یہ اطاعت کی حالت ہے، مگر جمیعا، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر نہیں۔ بس ایک اور مضمون بیان ہوا جو پہلے مضمون کے تسلسل میں ہی اس کا اگلا قدم ہے۔ حبل اللہ کس کو کہتے ہیں، پہلے اس پر میں کچھ بیان کر دوں، پھر اس مضمون پر مزید کچھ روشنی ڈالوں گا۔ قرآن کریم کی روح سے حبل اللہ کا ترجمہ کرتے ہوئے دو ایسی آیات ذہن میں ابھرتی ہیں جہاں حبل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک تو آیت وہ ہے جہاں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے وہ ذلت اور رسوائی اور نکبت کی حالت میں پائے جائیں گے۔ الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کی حبل ان کو اس ذلت سے مستثنا کرنے والی ہو، وحبل من الناس، اور لوگوں کی حبل ان کو اس ذلت سے مستثنا کرنے والی ہو، ذلت سے ان کی حفاظت کرنے والی ہو اس حصے میں۔ یہاں حبل اللہ سے اور حبل الناس سے ایک ہی مراد ہے، کیونکہ دونوں کے ساتھ حبل کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں حبل سے مراد عہد ہے، یعنی خدا کا عہد جو بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض دفعہ قومیں ذلت سے بچائی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے عہد ہے کہ اس حالت میں میں تمہیں ایک خاص تکلیف سے بچاؤں گا، جو بھی عہد کی نوعیت ہو اس کے نتیجے میں خدا کا عہد ان کو پہنچتا اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح قوموں کے عہد ہیں، ایک قوم کا دوسری قوم سے عہد معاہدہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی دشمن ہم پر حملہ کرے تو تم ہمارے دفاع کے لیے چلے آنا۔ تو اس معاہدے کی روح سے پھر بعض دفعہ بعض انسان بعض قسم کے شر سے بچائے جاتے ہیں۔ تو حبل سے بنیادی معنی عہد ہوا، حبل کا بنیادی معنی عہد ہوا۔ دوسرا حبل کا لفظ حبل الورید کے محاورے کے طور پر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے،
حبل الورید شہرک کو کہتے ہیں. یہ وہ رسی ہے جو دل اور دماغ کا تعلق سارے بدن سے ملاتی ہے، اور اگر یہ رسی کٹ جائے تو دل اور دماغ دونوں کا تعلق بدن سے کٹ جاتا ہے، اور جس کا دوسرا نام موت ہے. تو یہ وہ جگہ ہے، یعنی وہ آیت جس کا مضمون میں نے بیان کیا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حبل کا لفظ در حقیقت ان دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے. یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو استوار رکھو جو تمہاری زندگی کی ضمانت ہیں. اگر تمہارے ان تعلقات پر ضرب پڑ گئی یا منقطع ہو گئے تو اسی حد تک تم زندگی سے محروم ہو جاؤ گے. دوسرا معنی بھی، حبل کا دوسرا معنی بھی یہاں صادق آتا ہے اور پہلے معنی کی مزید تشریح کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت قرآن کریم نے تمام مومنوں کو ایک معاہدے کی روح سے اپنے انبیاء اور شریعتوں سے باندھ دیا ہے، اور یہ عہد اللہ تعالیٰ کا آغاز انسانیت سے لے کر آج تک ہمیشہ قوموں سے لیا جاتا رہا ہے. بس ہر صاحب شریعت نبی اور اس کی شریعت عملاً حبل اللہ بن جاتے ہیں، کیونکہ خدا کے ساتھ کیے جانے والے عہد کے ذریعے وہ ان دونوں سے باندھے جاتے ہیں. شریعت کی اطاعت اور صاحب شریعت نبی کی اطاعت یہ ضروری ہو جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر حبل اللہ کا یہی معنی ہے تو ایک دفعہ ایک صاحب شریعت نبی آ گیا اور شریعت پیش کر کے چلا گیا، تو کیا ہر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا اس صاحب شریعت نبی سے ایک تعلق قائم ہو چکا ہے اللہ کے حبل کے ذریعے، میں اپنے عہد بیت میں جو روحانی معنوں میں میں نے اس سے جوڑا ہے یا باندھا ہے مخلص ہوں اور ثابت قدم ہوں، اور اسی طرح شریعت سے میرا تعلق ہے، تو مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. گویا میرا اسلام اسی سے کامل ہو گیا کہ میں نے ایک شارع نبی کو قبول کیا اور اس کی شریعت کے ساتھ اطاعت کا تعلق جوڑ لیا. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب یہی آیت یہ دیتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اسلام کا سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم شریعت سے تعلق جوڑ لو اور صاحب شریعت نبی سے تعلق جوڑ لو، بلکہ حبل اللہ سے مراد یہ ہے، یعنی دوسرے معنوں میں اسلام سے مراد یہ ہے کہ اکٹھے رہ کر تعلق جوڑو. جہاں بھی تمہارا تعلق بظاہر قائم رہا اور آپس کا اتحاد ٹوٹ گیا، وہاں تم اسلام کی حالت سے باہر نکل جاؤ گے. بس صرف خدا کی رسی کو پکڑنا کافی نہیں، خدا کی رسی کو اجتماعی طور پر پکڑنا ضروری ہے. یہ ایک عظیم الشان مضمون ہے جس نے اس بات کی طرف توجہ مبذول فرمائی کہ امت کا شیرازہ بکھرنے نہیں دینا، ورنہ شریعت اور صاحب شریعت نبی سے تمہارا تعلق کوئی کام نہیں دے گا. اگر تم بظاہر تعلق رکھتے ہوگے لیکن تمہاری حرکتوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال کی وجہ سے یا تمہارے اقوال کی وجہ سے امت کا شیرازہ بکھرنے لگے گا اور تم ایک دوسرے سے جدا ہونے لگو گے، تو پھر حبل اللہ سے تمہارا تعلق حقیقی معنوں میں شمار نہیں کیا جائے گا اور خدا کے نزدیک تم سزا کے مستحق ٹھہرو گے. بس اسلام کی یہ مزید تشریح ہے جو پہلی آیت سے ذہن میں نہیں ابھرتی تھی، از خود ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دوسری آیت نے اس کو کھول کر بیان فرما دیا. بس بیعت خلافت کی جو ضرورت پڑتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ خلیفہ کوئی صاحب شریعت
معمور ہوتا ہے، بلکہ خدا کے صاحب شریعت رسول کے گزر جانے کے بعد اس قرآن کے یا اس کتاب کے باقی رہنے کے بعد جو ہر صاحب شریعت نبی کے بعد باقی رکھی جاتی ہے، محض ان سے تعلق کافی نہیں ہے، پھر جمعیت کیسے نصیب ہوگی؟ جمعیت مرکزیت سے نصیب ہوتی ہے، اور نظام خلافت وہ جمعیت عطا کرتا ہے۔ خلافت سے تعلق ٹوٹ جائے تو پھر امتیں بکھر جاتی ہیں۔ پس جب بھی ایک امت 2 فرقوں میں تبدیل ہو جائے، یا 3 یا 4 یا 5 فرقوں میں بٹ جائے، اور ان میں سے کسی کا بھی خلافت سے تعلق قائم نہ ہو اور خدا کی رسی کو اس طرح نہ چمٹیں کہ گویا سب اکٹھے ہو گئے اور ایک ہاتھ پر جمع ہو گئے، تو در حقیقت قرآن کریم کے بیان کے مطابق ان کا حبل اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خلافت کے سوا کوئی دنیا کا نظام جمعیت پیدا نہیں کر سکتا۔ فرقے تو آپ کو بہت سے دکھائی دیں گے، مگر کسی فرقے میں بھی وہ جمعیت نہیں ہے جو نظام خلافت کے اندر آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ بس خلافت راشدہ کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح امت نے متفرق ہونا امت بکھرنے لگی اور متفرق ہونے لگی، اور وہ جمعیت جو آپ کو خلفائے راشدین کے وقت دکھائی دیتی تھی، وہ جب ایک دفعہ ٹوٹی تو پھر ٹوٹ کر بکھرتی چلی گئی اور ٹکڑوں پر ٹکڑے ہوتی چلی گئی۔ بس یہ بہت ہی اہم مضمون ہے اسلام کا، یعنی حقیقی اسلام کا، کہ خدا صاحب شریعت رسول سے تعلق باندھو، اس کی ذات سے بھی تعلق باندھو اور اس کی شریعت سے بھی، کیونکہ وہ عہد جو رسول سے، صاحب شریعت رسول سے باندھا جاتا ہے، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس شریعت کی اطاعت کریں گے جو تجھ پر نازل ہوئی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اس شریعت کی بھی اطاعت کریں گے اور تیری بھی اطاعت کریں گے۔ بس صاحب شریعت نبی کے گزرنے کے بعد جمعیت کا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا اگر خلافت جاری نہ ہو، ورنہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے جانے کے بعد ہر شخص انفرادی طور پر حبل اللہ کو پکڑ لے اور یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم فرماتا ہے یہ کافی نہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل کر اکٹھے ہو کر تم نے حبل اللہ کو پکڑنا ہے۔ بس منطقی طور پر کوئی اور راہ دکھائی نہیں دیتی سوائے اس کے کہ نبوت کے بعد خلافت جاری ہو، اور جب خلافت ایک دفعہ بکھر جائے تو پھر دوبارہ نبوت کے ذریعے قائم ہوتی ہے، خواہ وہ پہلی شریعت کی نبوت کا اعادہ ہو، نئی شریعت نہ بھی آئے، مگر دوبارہ آسمان سے حبل اللہ اترتی ہے اور پھر دوبارہ جمعیت عطا ہوتی ہے، اس کے بغیر جمعیت میں نصیب نہیں ہو سکتی۔ پھر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ اللہ تھا جس نے تمہارے دلوں کو آپس میں محبت کے رشتوں میں مضبوطی سے باندھ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو یہ کیا عجیب معجزہ رونما ہوا کہ تم جو ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم ایک ایسے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے جو آگ سے بھرا ہوا تھا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، بس یہ اللہ تھا جس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا، اس کنارے کی حالت سے تمہیں ہٹا کر دور لے گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تم پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب اس دوسرے حصے میں یہ مضمون بیان فرمایا کہ تفرقہ لازماً آگ تک پہنچاتا ہے،
آگ سے مراد لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ جہنم کی آگ مراد ہے، مگر قرآن کریم کے محاورے سے ثابت ہے کہ آگ سے مراد خوفناک لڑائیاں بھی ہیں، اور صرف مرنے کے بعد کی آگ مراد نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں بھی جو ہر وقت مختلف جگہوں پر ہم قوموں کو آپس میں لڑتا دیکھتے ہیں، یا ہر وقت نہیں تو کبھی کبھی لڑتا دیکھتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ تفرقہ ہے، اور جب تفرقہ شدت اختیار کر جائے تو ایسی قومیں لازماً پھر لڑائی کی آگ میں، حرب کی آگ میں جھونکی جاتی ہیں۔ یہ ایک مزید اپنی حالت کو پہچاننے کے لیے کسوٹی پیش کر دی۔ فرمایا اگر تم واقعی مسلمان ہو، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہو اور حبل اللہ کو تھامے ہوئے ہو، تو یہ ناممکن ہے کہ تم آپس میں لڑ پڑو۔ یہ ناممکن ہے کہ تم آگ کی بھٹی میں جھونکے جاؤ، یعنی لڑائی کی بھٹی میں جھونکے جاؤ۔ اللہ نے تمہیں اس آگ سے دور کر دیا، یعنی حبل اللہ کے نتیجے میں تم اس کنارے سے دور لے جائے گئے، اور اگر جب تک تم اس کنارے پر کھڑے تھے کوئی تیز ہوا کا جھونکا بھی تمہیں اس میں دھکیل سکتا تھا، کوئی شدید دشمن تمہیں دھکا دے کر بھی اس میں گرا سکتا تھا، لیکن جو دور ہٹ جائیں کناروں سے ان کو ایک جھونکا یا ایک دو چار دھکے تو اس آگ کے گڑھے میں نہیں گرا سکتے۔ اور پھر حبل اللہ کو جس نے مضبوطی سے تھاما ہوا وہ تو اتنی دور نکل جاتا ہے آگ کے کناروں سے کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو آگ میں دھکیل نہیں سکتی۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد آپ اس زمانے میں جو آج بدنصیبی سے مسلمانوں کی حالت ہے اس کی طرف واپس آئیں۔ ایران اور عراق میں جو جنگ ہوئی 11 سال تک مسلمان ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔ کیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آگ کے کنارے پر نہیں کھڑے تھے؟ کیا اس آیت کریمہ کی روشنی میں کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے مضبوطی سے خدا تعالیٰ کی رسی کو تھاما ہوا تھا، اور جمیعاً وہ سب اجتماعی طور پر اس رسی سے چمٹے ہوئے تھے؟ بس یہ آیت محض ایک نظریاتی فلسفہ پیش نہیں کر رہی، بلکہ دنیا کی گہری حقیقتوں سے ہمیں آشنا کر رہی ہے۔ ایسی ٹھوس حقیقتیں ہیں جن سے انسان نظر بچا کے نکل نہیں سکتا، ایسی حقیقتیں ہیں جو قوموں کو گھیر لیا کرتی ہیں، اور خواب ان کو نظر انداز کریں ان کے نتائج سے آپ بچ نہیں سکتے۔ بس قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ تقوی اختیار کرو اور تقوی کا حق اختیار کرو، یعنی تقوی اختیار کرو اور تقوی کا حق ادا کرو، اور ہرگز نہ مرو جب تک تم مسلمان نہ ہو، مسلمانوں پر لازم کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اکٹھے ہو کر، ایک جان ہو کر خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اس حالت کو اس طرح چمٹے رہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کا ہاتھ خدا کی رسی سے جدا نہ ہو اور ایک دوسرے سے بھی جدا نہ ہو، یعنی ایک طرف خدا کی رسی کو تھاما ہوا ہو اور دوسری طرف وہ سب اکٹھے ہوں اور مل کر ایک ہی رسی کو پکڑا ہو۔ یہ وہ امت مسلمہ کی وحدانیت کا تعلق ہے، کا منظر ہے جو قرآن کریم کی اس آیت نے تفصیل سے کھول کر ان آیات نے تفصیل سے کھول کر ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان جو قرآن کریم کو پڑھتے بھی ہیں تو مضامین پر گہرا غور نہیں کرتے۔ اکثر تو ایسے ہیں جو نہ پڑھنے کے اہل رہے نہ غور کرنے کے، مگر ان کے رہنما قرآن کریم کی آیات پڑھ کر ان کو اکٹھا کرنے کی بجائے ان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
یعنی ظلم کی حد ہے کہ قرآن کریم تو یہ تعریف فرما رہا ہے اللہ کی رسی کی کہ اس کو پکڑو اور اجتماعی طور پر پکڑو اور تم یقیناً ہر قسم کی آگ کے عذاب سے بچائے جاؤ گے۔ اگر تم لڑائی کے لیے تیار بھی بیٹھے ہوگے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کے لیے مستعد ہوگے، تو اللہ تعالیٰ اس رسی کی برکت سے تمہیں ایک دوسرے سے دور ہٹا دے گا، یعنی دشمنی کی حالت سے دور ہٹا دے گا، اور پھر محبت کی حالت میں قریب کرے گا، اور اتنا قریب کر دے گا کہ تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ کتنا حسین منظر ہے جو تقوی کے نتیجے میں پیدا کر کے دکھایا گیا ہے۔ اور اس کے برعکس آج مسلمان علماء قرآن کے حوالے دے دے کر منہ سے جھاگیں اڑاتے ہوئے ایک دوسرے کی سے نفرت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پہلے 11 سال تک دنیا نے یہ تماشا دیکھا کہ ایران قرآن کے حوالے سے عراقی کے قتل کی تعلیم دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ کافر ہیں، ان کو مارو اور ان کو قتل کرو اور تم غازی بنو گے، اور اگر تم ان کے ہاتھوں سے مارے گئے تو تم شہید ہوگے۔ اور عراقی علماء اسی زور اور شدت کے ساتھ اہل عراق کو یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ اگر تم ایرانی کافروں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے تو یقیناً جنت میں جاؤ گے، خدا کے نزدیک تمہارا مرتبہ شہداء کا مرتبہ ہوگا، اور اگر ان بدبختوں کو مارو گے تو ایک کافر کو واصل جہنم کر رہے ہوگے۔ یعنی یہ کوئی تقریریں اور ان کے خطبات ایسے نہیں تھے جو مخفی طور پر پیغام کی صورت میں لوگوں تک پہنچائے جا رہے ہوں۔ کھلم کھلا دنیا کے اخبارات میں یہ خبریں چھپتی تھیں، روزمرہ یہ اعلانات ہوتے تھے، ان کے ریڈیو، ان کے ٹیلی ویژن، ان کے اخبارات ان پروپیگنڈوں میں ہمیشہ منہمک رہے، یعنی 11 سال تک۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ حبل اللہ ہے جس کی قرآن کریم تعلیم دیتا ہے۔ اب وہی عراق ہے جس کے ساتھ سارا عرب تھا، اور یہ جو اسلام اور غیر اسلام کی جنگ قرار دی جا رہی تھی، اس نے مختلف روپ دھارے ہیں۔ کبھی تو یہ سنی اسلام کی شیعہ اسلام سے جنگ قرار دی گئی، کبھی بد کرداروں اور غاصبوں کی جو حقیقت میں اسلام سے مرتد ہو چکے تھے، ایمان والوں اور تقوی شعار لوگوں سے جنگ قرار دی گئی، کبھی اہل عرب کی عجمیوں سے جنگ بن گئی، اور جو بھی عرب ممالک ایران کے ساتھ عراق کے ساتھ اکٹھے ہوئے، در حقیقت محض اسلام کے نام پر نہیں، کیونکہ ان کے شیعوں سے دوسری جگہ اسی طرح تعلقات تھے، بلکہ بہت سے شیعہ اکثریت کے ممالک بھی عراق کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، اس لیے کہ عرب تھے، اس لیے وہ جنگ عرب اور عجم کی جنگ بن گئی، اور اس طرح انہوں نے عراق کی حمایت کی، لیکن نام اسلام کا استعمال کیا کہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک ایسا ملک جو حقیقت میں اسلام سے دور جا پڑا ہے، وہ مسلمانوں اور عربوں پر حملہ کر رہا ہے، یعنی دوہرا گناہ کر رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ عالم اسلام، یعنی سنی عالم اسلام کہہ لیں یا عرب عالم اسلام، عین بیچ سے دو نیم ہو چکا ہے، اور بہت سے عرب مسلمان ممالک مل کر ایک بہت بڑے عراقی مسلمان ملک کے ایک مسلمان ملک عراق کے مقابل پر اکٹھے ہو گئے ہیں، اور وہ جنگ کی آگ بھڑکنے کو تیار بیٹھی ہے، جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس وقت تم آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، ایک وقت تھا کہ تم آگ کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ تھا جس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ بس ابھی اس آگ کے گڑھے میں یہ پڑے نہیں ہیں، لیکن اگر قرآن کریم پر ان کا ایمان ہے اور اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے میں ان سب سے عاجزانہ التجا کرتا ہوں اور بڑی شدت التجا کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس آیت کے درس دیں آج کل اپنے مساجد میں، اپنے ریڈیو پر، اپنے ٹیلی ویژنز پر، اپنے اخبارات میں، اپنے ملکوں کے باشندوں کو بتائیں کہ قرآن کریم تم سے کیا توقع رکھتا ہے۔
اور اگر تم لڑ پڑے تو پھر ہرگز تمہاری موت اسلام کی موت نہیں ہوگی. قرآن سچا ہے، تمہارے دعوے جھوٹے ہو سکتے ہیں. یہ ناممکن ہے کہ قرآن جھوٹا نکلے اور تمہارے دعوے سچے ہوں. بس ایسی موت جو افتراق کے نتیجے میں، لڑی جانے والی جنگوں کے نتیجے میں وارد ہوتی ہے، اسے شہادت قرار دینا قرآن کریم کی شدید گستاخی ہے. یہ تفرقے کی موت ہے. اور قرآن کریم فرماتا ہے لا تفرقو، ہرگز تفرقہ اختیار نہیں کرنا. خدا کی رسی کو اکٹھے مضبوطی سے تھامے رکھو. اور یہی وہ چیز ہے جو تمہیں جنگوں کی ہلاکتوں اور جنگوں کے عذاب سے بچا سکتی. بس تمام دنیا میں احمدیوں کو، مسلمانوں کی توجہ اس طرف مبذول کروانی چاہیے کہ تمہاری ہلاکتوں، تمہیں ہلاکت سے بچانے کا نسخہ قرآن کریم کی ان آیات میں ہے جن کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. ان پر غور کرو، خدا کا خوف کرو، اور مسلمان کی گردن کاٹنے سے اپنے ہاتھ کھینچ لے. کیونکہ نہ مقتول کی موت اسلام کی ہوگی، نہ قاتل خدا کے نزدیک غازی ٹھہرے گا، بلکہ ایک مسلمان کو قتل کرنے والا قرار دیا جائے گا. اور اگر اس قتل میں غیر قوموں کو بھی وہ اپنا شریک کر لیں، غیر مسلموں کو بھی آواز دے کے بلائیں، آؤ اور ہمارے بھائیوں کو کی گردنیں اڑانے میں ہماری مدد کرو، تو پھر یہ اور بھی زیادہ بھیانک شکل بن جاتی ہے. بس دعاؤں کا تو وقت ہے ہی، کیونکہ دعاؤں کے بغیر دلوں کے قفل کھل نہیں سکتے. محض نصیحت کی کنجی سے دل نہیں کھلا کرتے جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب نہ ہو. بس دعائیں بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اور مسلمانوں کی توجہ بار بار ان آیات کریمہ کی طرف مبذول کرائیں اور ان کو بتائیں کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے اور اس سے روح گردانی میں تمہاری موت ہے. لیکن ایسی دردناک موت ہے جس کے متعلق قرآن کریم کی آیت گواہی دے گی کہ جب تم مرے تھے تم تقوی کا حق ادا کرنے والے نہیں تھے. جب تم مرے تھے تو اسلام کی حالت میں نہیں مرے. بس مسلمان کہلا کر ساری زندگی اسلام کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے، اور اب بظاہر اسلام کے نام پر جان دینے کے باوجود اگر یہ بدنصیب انجام تمہارا ہو کہ خدا کا کلام تم پر گواہ بن کے کھڑا ہو جائے، اے ایمان کی باتیں کرنے والوں، اے تقوی کی باتیں کرنے والوں، اے اسلام کی باتیں کرنے والوں، خدا کا کلام گواہ ہے کہ نہ تم نے ایمان کا مزہ چکھا ہے، نہ تم تقوی کا معنی جانتے ہو، نہ تم اسلام کی بات کرنے کا حق رکھتے ہو. کیونکہ مارنے والوں کی زندگی بھی خدا کے نزدیک ایک مردود زندگی بن جائے گی، اور مرنے والوں کی موت بھی خدا کے نزدیک ایک قابل رد موت ہوگی. بس بہت ہی خطرناک وقت ہے جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھ رہے ہیں. تمام دنیا میں ایک ہی جماعت ہے جو خدا تعالیٰ کی خلافت کی رسی سے وابستہ ہے، اس حبل اللہ سے وابستہ ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت سے عہد وفا باندھ کر، اکٹھے ہو کر، ایک ہاتھ پر جمع ہو کر اس آیت کے مضمون کا حق ادا کر دیا، اور حبل اللہ کو جمیعاً اجتماعی طور پر چمٹ گئے. بس آپ نہ صرف یہ کہ آپ چمٹے رہیں، بلکہ دوسروں کو بھی نجات کی دعوت دیں اور بلائیں اس رسی کی طرف جو زندگی کی واحد ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مضمون کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور یہاں سے اپنی زندگی کا آب حیات حاصل کریں، کیونکہ اس کے سوا زندگی کا کوئی اور ذریعہ باقی نہیں رہا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر